بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا خصوصی نیوز بلیٹن، جس میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، امریکہ اور ایران کے درمیان نازک مذاکرات، اسرائیل کے ویسٹ بینک پر کنٹرول کے فیصلے، غزہ میں جاری انسانی بحران، لبنان اور شام کی بدلتی صورتحال اور ترکی کے بڑھتے ہوئے علاقائی کردار پر۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک بار پھر انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تفصیل ان خبروں میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی۔ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر پروگرام کے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام پر پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یورینیم افزودگی اس کا قانونی حق ہے اور وہ دباؤ میں آ کر اپنے پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پورے مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو خطے میں کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اگر بات چیت ناکام ہوئی تو فوجی تصادم کے خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل سے آ رہی ہے کہ اسرائیل سے سیکورٹی کیبنٹ نے ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں میں کنٹرول بڑھانے کے فیصلے کیے ہیں۔ ان فیصلوں کے تحت فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی اختیارات میں اضافہ، یہودی آباد کاروں کو مزید سہولیات، فلسطینی انتظامیہ کے اختیارات میں کمی۔ فلسطینی قیادت نے ان اقدامات کو غیر قانونی قبضہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلے فلسطینی ریاست کے قیام کو ناممکن بنانے کی کوشش ہیں۔ فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ان اقدامات کو روکے۔ ناظرین، غزہ کی صورتحال بدستور انتہائی سنگین ہے۔ مسلسل حملوں اور ناکہ بندی کے باعث غزہ میں خوراک کی شدید قلت، ادویات کی کمی، بجلی اور پانی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ عالمی امدادی اداروں کے مطابق غزہ میں لاکھوں افراد انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے فوری جنگ بندی اور امدادی سامان کی ترسیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کا بحران پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، لبنان اس وقت بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، سیاسی عدم استحکام برقرار ہے، عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر لبنان میں حالات مزید خراب ہوئے تو اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے۔ ناظرین، شام میں اگرچہ بڑی جنگی کارروائیاں کم ہو گئی ہیں، لیکن امن اب بھی ایک خواب ہے۔ ملک میں سیکورٹی مسائل، معاشی مشکلات، لاکھوں بے گھر افراد اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ شام کو مکمل استحکام حاصل کرنے کے لیے ابھی طویل وقت درکار ہے۔ ناظرین، ترکی نے حالیہ عرصے میں مشرق وسطیٰ میں اپنا سفارتی کردار تیز کر دیا ہے۔ ترکی عرب ممالک سے تعلقات بہتر بنا رہا ہے، تنازعات میں ثالثیہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی صورتحال کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نازک مرحلے میں ہیں۔ اسرائیل کے ویسٹ بینک پر فیصلوں سے نیا بحران پیدا ہو رہا ہے، غزہ میں شدید انسانی المیہ، لبنان اور شام عدم استحکام کا شکار ہیں، ترکی سفارتی محاذ پر سرگرم ہے اور عالمی برادری کا موقف واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مشرق وسطیٰ کی مکمل اور اہم خبریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خطہ سفارت کاری کے ذریعے امن کی طرف بڑھے گا یا حالات مزید خراب ہو گئے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔